اجمعین۔ حضرت صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، اساتذہ اعظام، عزیز طلبہ، آپ حضرات نے ابھی مشکات شریف سے فارغ ہونے والے طلبہ کی دستار بندی دیکھی اور قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے دو بچوں کے سروں پر بھی دستار کا منظر دیکھا۔ یہ در حقیقت آپ کے اندر اللہ کا جو علم سرایت کیا اور پہنچا ہے، اور آپ کا رشتہ اور تعلق اللہ کے علم سے جو جڑا اور مضبوط ہوا ہے، اسی کا اعزاز ہے۔ جب تک آپ کا رشتہ علم الہی سے نہیں تھا، اس وقت یہ اعزاز، یہ تمغہ، یہ دستار آپ کو نہیں دیا ہے۔ جب اللہ کا علم اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کے معانی و مفاہیم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو ارشادات نکلے ہیں، ان کے معانی و مفاہیم میں آپ نے غور و فکر کیا تو آپ کا مقام بڑھ گیا، آپ میں ایک خصوصیت پیدا ہو گئی، آپ کا ایک رشتہ جڑ گیا۔ اسی بنیاد پر یہ اعزاز آپ کو حاصل ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ علم کی عظمت کی بنیاد پر ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا علم آپ کے اندر آیا، آپ کی نسبت اس سے جڑی ہے، اس لیے آپ کا مقام بلند ہو گیا۔ اس وجہ سے کہ انسان کو اللہ نے پیٹ دیا ہے جو کھانا مانگتا ہے، انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے جو علم مانگتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے قلب اور دل دیا ہے جو ذکر مانگتا ہے۔ اگر آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، ہفتہ دن کے بعد مر جائیں گے بھوک کی بنیاد پر، اس لیے کہ پیٹ کو کھانا نہیں ملا۔ اسی لیے جب علم آپ کے اندر نہیں ہوگا اور دماغ کو اس کی خوراک نہیں ملے گی تو دماغ مر جائے گا۔ اسی لیے جاہل کو میت کہتے ہیں، کہ جو جاہل ہے، علم اور معرفت الہی سے دور ہے، وہ گویا مردہ ہے۔ ظاہر ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ مردہ ہے، مردہ کے مانند نہیں، وہ مردہ ہی ہے، دماغ مرا ہوا ہے اس کا۔ اور آپ نے اگر علم حاصل کر لیا، آپ نے فکر پیدا کر لیا، آپ عالم دین بن گئے، مفکر اسلام بن گئے، مگر آپ کا قلب اللہ کی یاد سے خالی ہے اور آپ کے دل میں اللہ کے ذکر کی غذا نہیں پہنچ رہی ہے تو آپ کا دل مردہ ہوگا، پھر بھی آپ مکمل حیات والے نہیں کہلائیں۔ معلوم ہوا کہ تینوں کی الگ الگ خوراک ہے، پیٹ کی خوراک الگ ہے اور دماغ کی غذا الگ ہے اور دل کی غذا الگ ہے۔ تو پیٹ کی غذا کے لیے ہم جتنے فکر مند رہتے ہیں، کیا دماغ کے غذا کے لیے اور دل کی خوراک کے لیے ہم اتنے فکر مند رہتے ہیں؟ ماں باپ نے بھیج دیا مدرسوں میں، ہم نے تعلیم بھی حاصل کر لی، مگر کتنے ہیں جنہوں نے اللہ والوں سے اپنی نسبت قائم کی، جنہوں نے اپنا رشتہ جوڑا ہو معرفت ربانی کے اصول کے لیے، جن کا دل اللہ کے ذکر سے گرماتا ہو؟ کتنے لوگ؟ پہلے تو سند نہیں ملا کرتی تھی، جب تک کسی عارف باللہ سے نسبت قائم کر کے
وہاں سے بھی ان سے اجازت اور نسبت نہ حاصل کر لے، اس وقت تک مدارس میں فضیلت کی صدر نہیں دی جاتی۔ معلوم یہ ہوا کہ عالم جب تک عارف نہ ہو اور عارف جب تک عالم نہ ہو باکمال نہیں ہوا کرتا ہے۔ مجھے آج یہ کرنا ہے کہ آپ الحمدللہ دماغ کی غذا کے حاصل کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں اور اللہ نے اس کی توفیق دی آپ کو۔ آپ ایک قدم اور آگے بڑھائیے، اپنے دل کو بھی خوراک پہنچائیے اور اہل اللہ سے نسبت قائم کیجیے۔ آج جتنے فسادات رونما ہو رہے ہیں اور جس قدر بگاڑ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جس تدریج کے ساتھ امت مسلمہ میں فسادات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کے بجائے بد سے بدتر وہاں کی صورتحال ہوتی جا رہی ہے، اس میں ایک بڑا مسئلہ یہی ہے کہ خود ہمارے علماء مفکر تو ہو سکتے ہیں مگر وہ عارف نہیں، وہ کامل نہیں، اس لیے ان کی زبانوں میں تاثیر نہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی، اور دل سے اگر نہیں نکلے زبان سے نکلے اس میں اثر نہیں ہو۔ دل سے جب بات نکلتی ہے تو اس میں اثر ہوتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اسی بنیاد پر اگر آپ کو اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرنی، علم میں کمال بھی پیدا اسی سے ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ عمر قدر نے لکھا کہ ایک عالم کے علم کی مثال تالاب کے پانی کی طرح ہے اور ایک عارف کے علم کی مثال چشمے کے مانند ہے، جتنا نکالتے جائیں گے نیچے سے نکلتا جائے۔ آپ نے تو جتنا رٹ لیا ہے اتنا ہی آپ کو معلوم ہوگا۔ مشکات شریف کی حدیث کی جو تشریح آپ نے جس روایت کی پڑھ لی وہی آپ کو معلوم، کہیں لڑکھڑائیں گے تو سوال کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن جب عارف ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک نہیں، علم وہابی اور علم لدنی کے طور پر اللہ اتنا نواز دیتا ہے کہ علماء اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بانی دارالعلوم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی سائل کوئی سوال کرتا تو ایک لمحہ تأمل کر کے جواب دیتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ سوچ کر جواب دیتے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جب بھی کوئی سائل کوئی سوال کرتا ہے کم از کم اس کے 100 جوابات میرے سامنے آ جاتے ہیں، 100 جوابات سامنے آ جاتے ہیں، مجھے انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ اس مخاطب کے لیے مناسب اور آسان تر جواب کون سا ہو سکتا ہے، اس میں داخل ہو۔ یہ 100 جواب کہاں سے آئے؟ کیا ان کے استاد مولانا مملوک کریم نانوتوی نے ہر سوال کا 100 جواب پڑھایا تھا؟ نہیں پڑھایا، ایک ہی جواب پڑھایا ہو۔ یہ 99 جواب اسی معرفت ربانی کی بنیاد پر۔ امام رازی کتنے بڑے محدث مفسر متکلم، کتنے بڑے قداور عالم ہیں۔ امت محمدیہ کی صف میں چند علماء کی فہرست بنائی جائے امام رازی کا نام آئے گا، لیکن موت کے وقت جب شیطان نے دلائل دینے شروع کیے کہ اللہ ایک نہیں ہے، امام رازی دلائل دیتے رہے، شیطان توڑتا رہے، سلسلہ چلتا رہا، آخر وہ لاجواب ہونے والے تھے کہ ان کے مرشد نے کہا کہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ خدا بغیر کسی دلیل کے میں اس اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اس معرفت کی بنیاد پر ہے۔ خدا واحد کی قسم عالم خشک اتنا زیادہ قاصر اور عاجز ہے اپنے علوم میں، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کامل بنائیے اور اللہ کی معرفت حاصل کیجئے، اہل اللہ کی تربیت میں وقت گزاریے۔ اگر اہل اللہ سے آپ نے اپنی تربیت حاصل نہیں کی تو آپ کتنے ناقص ہیں کہ میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں کہ جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آپ تربیت کے لیے اپنے آپ کو لگائیے، جب آپ پہلے اپنی تربیت کریں گے تب دوسروں کی تربیت کے لائق آپ بنیں گے۔ ہم خود اپنی تربیت تو نہیں کرتے، ناقص رہتے، لیکن دوسروں کی تربیت کے لیے براجمان ہو جاتے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے خانقاہیں سونی پڑ گئی، مدارس اسلامیہ کی درسگاہوں میں پڑھانے والے اساتذہ اسی بنیاد پر اتنے بے وقت اور بے اثر ہو کر رہ گئے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ حضرات
موقوف علیہ تک پہنچ چکے ہیں، بہت سے فارغین بھی ہوں گے، بہت سے دورے سے نکلنے والے بھی ہوں گے، نیچے درجات میں بھی ہوں گے۔ آپ اپنی تربیت کا نظام بنائیں۔ اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں، کل فحاشیت، عریانیت، بے حیائی، بیکاری، بدکاری کے اتنے اسباب موجود اور مہیا نہیں تھے جتنے آج ہو گئے۔ پہلے ہم لوگ فلم ہال پر جا کر کھڑے رہتے تھے کہ کون دیکھنے جا رہا اور کون آ رہا ہے، اور اس پر چھاپا ماری مار کے ہم کمال سمجھتے تھے۔ ایک زمانہ ہوا ہے دیوبند میں کہ جب ہم لوگ اس پر کمال سمجھتے تھے کہ طلبا کو بچانے کے لیے کہ فلاں جگہ کرکٹ کے میچ دیکھے جاتے ہیں، فلاں جگہ فلم دیکھے جاتے ہیں، 2-4 اڈے دیوبند میں ہوتے تھے، اس پر چھاپا ماری سے ہم لوگ سمجھتے تھے کہ الحمدللہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ آج ظاہر ہر ایک کے جیب میں 2-3 موبائل، پورا وہ سنیما ہال کیا سنیما دکھا سکے گا جس سنیما کا منظر آپ اپنے چادروں کے اندر اپنے موبائلوں میں پیش کر رہے ہیں۔ جب صورتحال یہاں تک پہنچ جائے گی، ایسے وقت میں اپنے قلب میں اللہ کی معرفت اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کتنی ضرورت ہے، ہم اور آپ سب خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس بند کوٹری میں، تاریک رات میں، چادروں کے اندر میں، آپ کے موبائل جس کی لیڈ آپ کے کان میں پڑی ہوئی ہے، ظاہر کون آپ کو گناہوں اور معصیتوں سے روک سکتا ہے سوائے اس رب کے جس رب نے یوسف علیہ السلام کو روکا تھا جب یوسف نے کہا تھا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا۔ اس لیے آپ اپنی پاک دامنی کا خیال کیجئے، آپ اپنے منصب و مقام کا خیال کیجئے۔ آپ مجتبی ہیں، آپ مصطفیٰ ہیں، آپ برگزیدہ ہیں، آپ منتخب ہیں، ایسا انتخاب الہی ہیں کہ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ انسانیت کے کریم ہیں آپ، حضرات مکھن ہیں آپ، مغز ہیں، دماغ ہیں، پوری انسانیت آپ کی طرف متوجہ ہے۔ وہ پیاسی دنیا، وہ تشنا عالم آپ کی طرف اس قدر متوجہ ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہے کہ لوگ آئیں اور ہمیں راہ مستقیم پر میری پیشانیوں کے بالوں کو پکڑ کر، ہمارے ہاتھوں کو، ہماری انگلیوں کو سنبھال کر، تھام کر یہ لے کر چل سکے۔ ابھی مولانا ذاکر صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ نے جو خطاب کیا وہ بڑا درد انگیز اور پر اثر خطاب کیا، بڑی کام کی باتیں کہی۔ سچائی یہ ہے کہ آج محنتیں ختم ہو گئی، محنتیں ختم ہو گئی۔ آپ محنت کیجئے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کیجئے۔ پہلے جامعہ حسینیہ دیوبند میں آپ حضرات زیر تعلیم ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جامعہ حسینیہ دیوبند کو خود اللہ والوں اور بزرگوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ آپ دیکھیں گے تو خود آپ کے محتمم ایک صاحب نسبت بزرگ سے رشتہ اور تعلق رکھتے ہیں، آپ کے اساتذہ اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اپنے اساتذہ کی صحبت اختیار کیجیے، اپنے اساتذہ کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنائیے۔ یقین مانیے کہ آپ کو اب جنید بغدادی اور شبلی نہیں ملنے والے۔ آپ کو شیخ جیلانی اگر تلاش کریں گے آپ تو آپ کو نہیں ملیں گے۔ ظاہر ہے کہ آج آپ جس جگہ پر ہیں آپ کے لیے اللہ نے ویسے ہی افراد پیدا کیے، ہر زمانے کے لیے افراد تیار کیے جاتے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اس امت میں اب کوئی نبی تو نہیں آنے والے، یہی انبیاء ہیں جن کو مقام نبوت یعنی ورثۃ الانبیاء عطا کر دیا گیا کہ انبیاء کے وارثین ہیں علماء۔ کوئی معمولی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا لگ گیا کہ محمد رسول اللہ نے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کیوں فرما دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح میں سوال کر لیا آپ علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کہا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں؟ عجیب بات۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک طرح تنقیص ہے دیگر انبیاء بنی اسرائیل۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ یہ علم کی بنیاد پر ہے، اسی مزاج کی بنیاد پر ہے کہ ہماری امت کے علماء کا مزاج، ان کی فکر انبیاء بنی اسرائیل کی مانند۔ انہوں نے، واقعہ لمبا ہے، مجمع میں ایک شخص سے کہا کہ مجھے سوال کرنا ہے۔
سوال انہوں نے کر لیا. مختلف نام آتے ہیں روایات میں، ذرا قصوں میں ذرا معاملہ بدلتا ہے. ویسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر جو میں نے پڑھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا مجمع میں، آپ کھڑے ہوئیے، ایک سوال کرنا ہے. سوال کیا کیا نام ہے آپ؟ امام غزالی نے اپنا نام شروع کیا تو ابن فلاں کرتے 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 پورا سلسلہ نسب وہ حضور تک اوپر نہیں بلکہ حضرت آدم تک پہنچا دیا انہوں نے. موسیٰ جلال میں آ گیا اور کہا کہ یہ دیکھیے یہ ہے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے معنی تو کہا کہ میں نے سوال کچھ کیا تھا، جواب آپ کا جواب تو سوال کے بالکل مطابق ہے. آپ نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا، میں نے نام ہی تو بتایا، اور اوپر ظاہر ہے کہ مزید تعارف کے لیے میں نے یہ کر دیا تاکہ سلسلہ تکلم آپ سے جاری رہے، باقی رہے، اور یہ تلذذ حاصل کرنے کے لیے ہم نے مقام تبدیل کیا ہے. ایسا ہی کیا جیسا آپ سے سوال ہوا تھا ما تلک بیمینی، تو آپ نے کہا کہہ دینا چاہیے عصا. آپ نے کہا یہ عصا یا اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی، اور یہاں پر بھی بس نہیں کہا ولی فیہا معارب اخری. ظاہر ہے کہ آپ کو اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہو رہی تھی اور مجھے نبی سے شرف ہم کلامی حاصل ہو رہی. میں اپنی بات کیوں نہ دراز کرتا. بہرحال بات لمبی نہیں کرنی، بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں صرف یہ عرض کر کے کہ آپ کا مقام کوئی معمولی نہیں. مجھے یہ بتانا انبیاء بنی اسرائیل کے معنی نے اس امت کے علماء کو قرار دیا، اس لیے علماء کو چراغ کے معنی کہا، علماء کو روئے زمین پر امین کہا کہ یہ امانا فی الارض ہے. آپ کی بڑی ذمہ داریاں، نازک ذمہ داریاں ہیں. آپ اگر امامت کر رہے ہیں، یہ 7,000 آپ کی تنخواہ نہیں، 7 لاکھ اور 7 کروڑ بھی اگر دینا چاہے تو کیا ایک عالم کی تنخواہ 7 کروڑ بھی نہ کافی ہے؟ پوری کائنات کو اگر ایک پڑھنے پر رکھ دیا جائے ایک عالم کی تنخواہ نہیں ہو سکتی. کیا تنخواہ دیں گے وہ؟ آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ خدمت کیجئے، اور اپنے آپ کو جب خدمت سے سجائیے گا، لیس کیجئے گا، پھر آپ مخدوم العالم بن جائیں گے. اس لیے خدمت کیجئے، بغیر خدمت کے مخدوم نہیں بن پائے گی. یاد رکھیں. اس لیے آپ حضرات کو اللہ نے توفیق دی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو ہم اور آپ سب کے لیے باقی رکھے اور اللہ اسے سلب نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی معرفت اور اپنی خشیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں جو وراثت نبوت کا ہم سب کو ایک تمغہ عطا فرمایا ہے، ہم اپنے آپ کو اس لائق بنا سکیں. اپنے آپ کو اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں کے مشورے سے ڈھالیے، بنائیے، سجائیے، سنواریے، اور ایسا بنا کر نکلیے کہ پھر آپ جب میدان عمل میں جائیں تو دنیا دیکھ کر آپ کی طرف کہے یہ ہے عالم دین، یہ ہے عارف باللہ، یہ ہے مفسر قرآن، یہ ہے محدث، اور یہ ہے فلاں اور یہ ہے فلاں. ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کو کہہ کہ یہ نہیں چلیں گے، بیچارے سیدھے ہیں، یہ نہیں چلیں گے، ذرا صلاحیت نہیں، یہ نہیں چلیں گے، صلاحیت ہے مگر زبان میں افہام و تفہیم کی صلاحیت نہیں، یہ نہیں چلیں گے، پڑھاتے تو ہیں لیکن دنیا و مافیا سے بالکل بے خبر ہیں، یہ نہیں چلیں گے اس لیے کہ بالکل فتین ہے، ذرا باصلاحیت لیکن فتنہ ہے. آپ کامل بنائیے اپنے آپ کو کہ انگلی نہ رکھ سکے کوئی آدمی، کہے کہ یہ کامل مدرس بھی ہے، یہ کامل خطیب بھی ہے، ادارے کا چندہ کرنے میں بھی اس کو کوئی دشواری نہیں ہو رہی ہے، یہ امامت اور خطابت کے فرائض بھی انجام دے رہا، یہ معتمم کے لیے مکمل سموتات کی زندگی بھی گزارتا ہے، ادارے کے لوازم، ان کے قوانین، دستور کی پابندی بھی کرتا ہے. مزاج میں یہ بھی ہونا چاہیے. لوگ مدرس بننے کے بعد اہتمام پر طنز کرتے. آپ کا یہ مقام نہیں کہ آپ اہتمام پر طنز کیجیے. آپ کو پسند آئے رہیے، نہ پسند آئے سلام علیکم کہہ کر نکل جائیے. آپ ان پالیسیوں کو، ان مسالے کو، ان حکمتوں کو نہیں جانتے ہیں جو ذمہ داران جانتے ہیں، وہ بہتر طریقے پر انجام دیں. بہرحال میں آپ سے کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. یہاں بڑے علماء موجود ہیں. استاد محترم حضرت مولانا فرید الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اصل خطاب ہوگا. میں درمیان میں ہمارے برادر گرامی حضرت مولانا مفتی جنید احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ
آپ کے ادارے کے روح رواں بانی اور محتمم ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا تو یہ ہوا کہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے جو دل میں درد تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ بھی طالب علم ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، اسی صف کا اور آپ ہی کی جماعت کا ایک بھائی ہوں، اس لیے اگر میں نے کوئی تلخ بات بھی کہی ہے تو مجھے حق ہے کہ ہم اپنی برادری میں اپنی بات رکھ سکیں۔ آپ حضرات پر میرا حق ہے کہ آپ حضرات اسے برداشت کریں اور یہ سمجھ کر برداشت کریں کہ ہمارے لیے اس میں کام کی اگر کوئی بات نکلے ہمیں اس میں عمل کرنی چاہیے۔ الحکمت ضالۃ المومن کے تحت خذما صفا دامہ قدر ہی کے تحت جو اچھی لگ جائے آپ اس پر عمل کریں گے۔ اسی لیے صاف صاف اور واضح لفظوں میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی شانہ اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقیات سے سرفراز فرمائے اور یہاں کے فارغین، یہاں کے فضلاء، یہاں کے طلباء، یہاں کے پڑھنے والے تمام طلبہ عزیز کو اللہ روشن مستقبل عطا فرمائے۔ خاص طور پر آج جن بچوں نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا ہے اس کو روشن مستقبل عطا فرمائے، ان کے والدین کو، اعزاء اقرباء سب کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور جن بچوں نے مشکات شریف کے سال کی تکمیل کی ہے اللہ تعالی انہیں دور حدیث کی بھی تکمیل کی سعادت میسر فرمائے، اور اللہ مستقبل میں انہیں خدمت دین کے لیے موفق فرمائے، اور اللہ ان کے لیے اسباب مہیا فرما دے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔